سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے اسموک سکرین۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرا تعلق ایک دیہاتی گھرانے سے ہے۔ میرا باپ ایک سرکاری محکمے میں سپلائی انچارج تھا۔ اس کام کے متعلق کچھ وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے کسی محکمے میں رہ کر سپلائی کے مزے لوٹے ہوں۔ میرا والد سال میں جب ایک آدھ ہفتہ چھٹی گزارنے کے لیے گاؤں آتا تو ہماری حویلی کی بیٹھک کی گویا سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھتی تھی۔ ہمارا گھر شہر کے بالکل قریب واقع تھا۔ ہمارے گاؤں کی حیثیت ایک مضافاتی علاقے کی سی تھی۔ یہاں 2-3 گھر چھوڑ کر باقی اوسط طبقے کے لوگ ہی آباد تھے۔ دن میں یہ لوگ نزدیکی شہر نوکری کے لیے چلے جاتے اور شام ڈھلے واپس لوٹ آتے۔ عہدے کے لحاظ سے میرے والد بھی ایک کلرک ہی تھے۔ کلرک کی تنخواہ ہی کیا ہوتی ہے، بمشکل اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے۔ لیکن ہمارے شہر میں 2 مکانات تھے اور ہمارے گھر کا سامان آرائش و زیبائش کسی آفیسر کے گھر سے بہرحال بہتر تھا۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ مجھے اس کا ایک ہی سبب نظر آتا تھا، وہی سبب جو میرا والد اکثر چھٹی کے دنوں میں اپنی بیٹھک میں بیٹھے گدوں کے سامنے بڑے فخر سے بیان کیا کرتا تھا، اور وہ تھا ھذا من فضل ربی۔ وہ حرام کی کمائی کو بھی فضل ربی سمجھتا تھا۔ میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو اپنے والد کو دولت سے کھیلتے دیکھا۔ ہمارے محلے کے سارے ہی بڑے بوڑھے والد صاحب کے گرویدہ تھے، کیونکہ میرے والد کے چھٹی پر گھر آتے ہی ہمارے گھر میں دعوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا اور ساری رات تاش اور شراب کی محفلیں وہاں جمع کرتی۔ شراب کے نشے میں دھت میرے والد کے دوست ساری رات ہنگامہ برپا رکھتے، جبکہ ہماری ماں ہمیں مکان کے آخری کمرے میں اس طرح چھپا لیا کرتی تھی جیسے بعض اوقات مرغی چیل کے خوف سے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا کرتی ہے۔ جب والد اور اس کے دوستوں کی بےہودگیاں اپنے عروج پر ہوتیں تو ہماری ماں جانے قرآن پاک کی کون سی آیات پڑھ کر ہم پر پھونکنے لگتی۔ شاید اس طرح اس کے خیال میں ہم اپنے والد کے پھیلائے ہوئے شر سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ پہل تو ایسا ہو بھی جاتا تھا، لیکن اب میں کم از کم بچہ نہیں رہا تھا۔ میری عمر 18 سال ہو چکی تھی اور زمانے کے گرم سرد کو اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ میرے لاشعور میں میرے والد کے خلاف پیدا ہونے والی نفرت کا زہر اب آہستہ آہستہ میرے شعور میں بھی پھیلنے لگا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی تھی، شدید نفرت۔ ہماری ماں، وہ تو بس اللہ میاں کی گائیں تھی، دن بھر گدوں کی طرح کام کاج کرنا اور رات پھر عبادت۔ نہ جانے وہ سوتی کس وقت تھی۔ میں نے اس کو زندگی میں ان 2 کاموں کے علاوہ تیسرا کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید تیسرا کام یہی تھا کہ وہ میرے والد سے بلا وجہ بے رحمی سے پٹتی رہے اور اف بھی نہ کرے۔ یہ سلسلہ جانے کب سے جاری تھا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا میرے والد نے کبھی اس فریضے کی ادائیگی میں ناغہ نہیں کیا تھا۔ اس کی نوکری عموماً کسی دوسرے شہر میں رہتی، مہینوں ہمیں اس کی شکل دکھائی نہیں دیا کرتی تھی، لیکن جب کبھی وہ گھر آتا کسی نہ کسی بہانے میری ماں کو وحشیوں کی طرح پیٹنے لگتا۔ میری ماں کے علاوہ اب مجھے بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میرے والد نے کوئی اور شادی بھی رچا رکھی ہے۔ یہ بات گاؤں کے بچے کی زبان پر تھی، اس میں حقیقت کیا تھی یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ لیکن ایک بات کا مجھے یقین تھا کہ جو فطرت میرے باپ نے پائی ہے، اس قماش کے لوگ عورت کے کسی مقدس رشتے کے حوالے سے کبھی نہیں اپناتے۔ ان کے نزدیک عورت کا ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی عورت تھی، میرے باپ کی داشتہ ہو سکتی تھی، بیوی نہیں۔ بسا اوقات مجھے اپنی ماں پر اتنا شدید غصہ آتا کہ بیان سے باہر ہے۔ میرا جی چاہتا کہ اپنے ہاتھوں ایسی عورت کا گلا گھونٹ دوں جو ہر وقت بزدلوں کی طرح مار کھاتی رہتی ہے۔ شاید اس نے خاوند سے مار کھانے کو بھی عبادت سمجھ رکھا تھا۔ کیا مجال جو اس اللہ کی بندی کے منہ سے کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ والد سے مار کھانے کے بعد وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی۔ میں جب کبھی رات کو اٹھ کر اس کو دبانے کے لیے جاتا، وہ زبردستی مجھے واپس بھیج دیتی اور ایسا ہی ظاہر کرتی جیسے اسے کچھ نہیں ہوا۔ میں والد کے گھر سے واپس جاتے ہی اس کو بے تحاشا گالیاں دینا شروع کر دیتا، اور یہ میرے لیے ضروری بھی تھا، ورنہ میرے پھٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ اس کے خلاف نفرت کا آتش فشاں میرے اندر کھول رہا تھا۔ اس دہکتے لاوے کو نکاس کی راہ بھی تو ڈھونڈنی تھی، لیکن میری ماں الٹا مجھے ڈانٹنے لگتی۔ بسا اوقات تو میرے منہ پر ایک آدھ تھپڑ بھی جڑ دیتی۔ یہ الگ بات ہے
کہ اس کے بعد وہ گھنٹوں ہم سے چوری چھپے کسی کمرے کے کونے میں اپنا سر ہنوڑے روتی رہتی۔ ایسے ہی موقعوں پر میرے دل سے اس کے لیے بد دعا نکلتی، اللہ ہماری ماں مر جائے۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کی موت سے بہتر اس کے لیے اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی، صرف ایک موت ہی تھی جو اس کی زندگی کے دکھوں سے اس کو چھٹکارا دلا سکتی تھی۔ لیکن خدا نے جس طرح میرے باپ کی موت کے متعلق میری دعا کبھی قبول نہیں کی، اسی طرح میری ماں کے متعلق بھی میری بد دعا کو شرف قبولیت نہ بخشا۔ والد کے متعلق تو بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے، اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن ماں کے متعلق اس وقت میرے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی تھی کہ اسے زندہ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کام لینا ہے۔ شاید قدرت نے اس کا ابھی اور امتحان لینا تھا تاکہ اس کے درجات اور بلند ہوتے جائیں۔ میرے مجھ سے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے، مجھ سے چھوٹی بہن اور ایک بھائی، ہماری عمروں میں بمشکل 1 یا 2 سال کا ہی فرق تھا۔ زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک روز مجھے نہ جانے کیا ہوا۔ اس روز بھی میرا والد حسب معمول 1 ہفتے کی چھٹی گزارنے آیا تھا اور ہمارے ہاں محفلیں جمنے لگی تھی۔ اس مرتبہ شاید اس نے کوئی لمبا ہاتھ مارا تھا اور شہر کی مشہور طوائف کا مجرا ہو رہا تھا۔ ساری رات ناؤ نوش کا ہنگامہ جاری رہا اور ہماری ماں حسب سابق ہم سب کو ایک محفوظ گوشے میں لے کر بیٹھی رہی۔ آدھی رات کے بعد شاید ہنگامہ فرو ہوا، کیونکہ آج ہماری ماں کی پڑھی ہوئی کوئی بھی آیت ہمیں نیند لانے سے قاصر رہی تھی۔ اگلے روز میرا باپ شراب کے نشے میں دھت دن چڑھے تک سوتا رہا اور بیدار ہوتے ہی ماں کو آوازیں دینا شروع کر دیں، جنت جنت کہاں مر گئی؟ میری ماں کا نام تو جنت بی بی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے باپ نے اس کی زندگی جہنم بنا ڈالی تھی۔ کیا حکم ہے سرتاج؟ میری ماں نے حسب معمول وہ فقرہ دہرایا جسے سن کر میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ کہاں مر گئی ہو؟ گھنٹے بھر سے آوازیں دے رہا ہوں۔ اس نے میری ماں کو گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ شراب کا نشہ ابھی نہیں اترا تھا۔ دیکھیے اب بیٹی جوان ہو گئی ہے اور اس کے سامنے اس طرح گالیاں دینا زیب نہیں دیتا۔ بچوں کو بھی سمجھ آتی جا رہی ہے اور آپ کی غلط حرکتیں ان کا ذہن بگاڑ رہی ہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میری ماں نے نہ جانے کیسے میرے باپ سے ایک مکمل فقرہ کہہ دیا۔ شاید یہ میری ماں کی پہلی اور آخری بغاوت تھی جو اس نے میرے باپ کے خلاف کی۔ والد کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کبھی جنت بی بی اس کو گھر میں اس کے کرتوتوں سے پیدا ہو رہے جہنم کے متعلق کچھ بتائے گی۔ غصے نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ اس نے اپنی قریب رکھی ہاکی سے میری ماں کو بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں قریب کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر کے پرسوں ہی کالج میں داخلہ لیا تھا اور آج کل مستقبل کے متعلق ہر وقت سنہرے خواب دیکھا کرتا تھا۔ آج نہ جانے مجھے کیا ہوا، باپ کے خلاف نفرت کا کھولتا آتش فشاں اچانک پھٹ پڑا۔ بے تحاشا خرافات بکتے ہوئے میں نے صحن میں پڑی اینٹ اٹھائی اور پورے زور سے باپ کے سر پر ماری، لیکن اینٹ بجائے اس کے سر پر لگنے کے کندھے پر لگی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نفرت اور غصے سے کھولتے ہوئے میری سمت دیکھا۔ شاید وہ میری اس حرکت کو کوئی معنی نہ پہنا سکا اور والدہ کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑا، لیکن ابھی اس نے مجھ پر چند ہی وار کیے تھے کہ میری ماں ڈھال بن کر مجھ پر گر پڑی۔ میرے باپ نے اسے غصے سے پکڑ کر ایک طرف پھینکا۔ ذلیل عورت، پہلے تو اسے میرے خلاف کیا اور اب اداکاری کر رہی ہے۔ نہ جانے میری ماں کا سر سامنے کس چیز سے ٹکرایا کہ وہ پھر دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ مجھے ہوش آیا تو میرے سر پر پانی کی پٹیاں بھگو بھگو کر رہی تھی۔ خود اس کے سر پر ایک خون آلود پٹی بندھی تھی۔ میرا والد حسب سابق اپنا کام دکھا کر جا چکا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ماں اور چھوٹے بہن بھائی کی چیخ و پکار سن کر ہمارے ہمسایوں نے ہماری جان چھڑائی تھی، ورنہ تو آج میرا باپ غصے سے بے قابو ہو کر ہم دونوں کو جان سے ہی مار ڈالتا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ماں رونے لگی۔ اس کے اندر تو جیسے آنسوؤں کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا تھا۔ میرے لیے اس سے اذیت ناک اور کوئی بات نہیں تھی کہ میری ماں رونے لگے۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن چکر آ گیا۔ قریباً سارے جسم پر چوٹیں لگی تھی۔ وجود ایک دکھتا ہوا پھوڑا بن گیا تھا۔ ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ سرہانے کھڑے میرے دونوں بہن بھائی اور ہمسائے کی چند عورتیں اس طرح رو رہی تھیں جیسے ہم میں سے کوئی مر گیا ہو۔ اللہ بھلا کرے ہمارے ہمسایوں کا جو میری ماں کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ محلے کی تقریباً ساری ہی لڑکیوں کو اس نے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ وہ ہماری خدمت میں جت گئے۔ ہمارے ہمسائے کی ایک عورت ہمارے گھر میں چلی آئی۔ اس نے ہماری دیکھ بھال کی، یا پھر ہماری بہن تھی۔ عمر تو اس کی بمشکل 15 سال ہی تھی، لیکن حالات نے اس کو مکمل عورت بنا دیا تھا۔
اس نے میری والدہ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا اور جلد ہی ہم دونوں صحت یاب ہو گئے۔ ہمارا والد ہمیشہ اچانک آتا تھا اور اچانک ہی اس کی روانگی ہوتی تھی۔ والدہ نے میری صحت یابی کے دوسرے ہی روز مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں آتے ہی اس سے معافی مانگوں گا، ورنہ وہ مجھے دھاریں نہیں بخشے گی۔ کتنی عظیم تھی میری ماں! اس نے نہ جانے کتنے روگ اپنے اندر ہی اندر پال رکھے تھے۔ میں اب واضح طور پر اس کے اندر ہونے والے شکست و ریخت کے عمل کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس کے چہرے پر نمایاں ہونے لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کے منہ سے درد کی شدت سے کرا نکل جاتی، لیکن کیا مجال جو اس خدا کی بندی نے کبھی ہمیں اس کا احساس بھی ہونے دیا ہو۔ میں نے ہزار کوشش کر ڈالی کہ اسے ڈاکٹر کو دکھاؤں، لیکن اس نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ اندر ہی اندر گھٹ کر مر جائے گی، لیکن اپنا دکھ کسی کو نہیں بتائے گی۔ بس درد کی وہ روایتی سی گولیاں تھیں جو میں اسے کھلا دیا کرتا تھا۔ والد عموماً 5-6 ماہ بعد گھر کا ایک آدھ چکر ضرور لگا لیا کرتا تھا۔ اس کی ایک خوبی کا ذکر کرنا میں بہرحال ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف سے ہمیں ہر ماہ باقاعدگی سے کچھ مل جایا کرتا، کیونکہ اس کی تنخواہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن آج اسے گئے ہوئے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے تو اس کی طرف سے کوئی منی آرڈر موصول ہوا تھا اور نہ اس کے گھر آنے کی کوئی اطلاع ملی تھی۔ یہ 6 ماہ ہمارے لیے بڑے سکھ اور آرام کے ہوتے تھے، لیکن میری ماں نے جس طرح یہ عرصہ گزارا اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اور وہ اپنے خاوند سے معافی مانگے۔ 6 ماہ گزرے، پھر 1 سال بھی گزر گیا، لیکن والد کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس دوران والد کو لکھے گئے خط کا جواب بھی موصول نہ ہوا۔ اب تو مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ آخر ایک روز ہمیں قریبی گاؤں کے ایک اور آدمی کا خط موصول ہوا جو اتفاق سے والد کے ساتھ ہی کام کیا کرتا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لکھا تھا کہ اس کے متعلق ہرگز کسی کو نہ بتلایا جائے، کیونکہ ہمارے والد نے ان لوگوں کو سختی سے گھر اطلاع دینے سے منع کر رکھا تھا۔ اس شخص نے ہمیں مطلع کیا کہ میرا باپ گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے آج تک جتنی ہیرا پھیری کی تھی اس کا انکشاف ہو گیا ہے، اور انٹیلیجنس نے ایک بڑے گروہ کا سراغ لگا لیا تھا جو ایک دوسرے کی ملی بھگت سے ایک طویل عرصے سے بے ایمانی اور ہیرا پھیری کی وارداتیں کر رہے تھے۔ مجھے تو ہر وقت اس بات کی توقع رہتی تھی کہ ایک نہ ایک روز یہ ہو کر ہی رہے گا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی ہے، لیکن میری ماں کے لیے یہ خبر بڑی اندوناک تھی۔ یہ بم میری ماں کی کچلی ہوئی روح اور کرچی کرچی بدن پر اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ پھٹا۔ اس روز پہلی مرتبہ میری ماں کو دل کا دورہ پڑا۔ ایک لمحے کے لیے تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، لیکن میں نے اپنی حالت کو سنبھالا اور بھاگ کر ڈاکٹر کو بلا لایا۔ 3 گھنٹے کے بعد میری ماں کی طبیعت کچھ سنبھلی۔ ڈاکٹر نے ہم سے کہا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بیماری کی ابتدا ہے اور اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ میری ماں ساری زندگی مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتی رہی، لیکن میں نے کبھی اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ جب اس کی بے شمار نمازیں اور تہجد گزاریاں اس کو میرے باپ کے ظلم سے نجات نہیں دلا سکیں تو میرے کس کام آئیں گی۔ لیکن اس روز ایک طویل مدت کے بعد پہلی مرتبہ جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ میری سوچ کتنی فرسودہ اور غلط تھی۔ میں جانے رات کتنی دیر تک خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا رہا۔ میں نے ایک ہی دعا مانگی تھی، اپنی ماں کے زندہ رہنے کی دعا۔ مجھے تعجب ہوا کہ آج میں اس کے زندہ رہنے کی دعائیں کیوں مانگ رہا ہوں، جبکہ اس کی نجات تو مر جانے میں بھی تھی۔ لیکن اس روز مجھے احساس ہوا کہ وہ تو ہمارا سائبان تھی، اس کے نیچے تو ہم سب نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس نے ہمیں وقت کی آندھیوں اور جھکڑوں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اگر یہ سائبان ہی گر گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے آخر دوسری پناہ گاہ اور تھی بھی کون سی؟ کہاں برگد کی وہ ٹھنڈی چھایا ملتی جو زندگی کی کڑی دھوپ سے ہمیں امان دلاتی؟ تب مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے متعلق میری بد دعا کیوں قبول نہیں کی۔ وہ میرے والد کی بیوی ہی نہیں تھی، ہماری ماں بھی تھی، دھرتی کی طرح وشال ماں جو ہمارے لیے ڈھال بن گئی، جس نے ہمیں اپنے دامن میں چھپا لیا تھا۔ والد کی گرفتاری کے حادثوں کو ماں کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ سنجیدگی سے محسوس کیا تو وہ میں تھا۔ مجھے احساس تھا کہ اب میری ذمہ داری کیا ہے۔ کچھ بھی ہو آخر کو وہ ہمارا باپ تھا، ہمارا نگران، ہمارے چھوٹے سے کنبے کا سردار۔ ہم اس کی پہچان تھے۔ اسے زندہ رہنا چاہیے، اس لیے بھی کہ اس کی زندگی سے ہی ہماری ماں کی زندگی وابستہ تھی۔ ہزار ظالم ہونے کے باوجود وہ ایک مسلمان عورت کا شوہر تھا جس نے اپنے وجود کی تمام تر سچائی کے ساتھ اس کو تسلیم کیا تھا، اور وہ یہ حق اور کسی کو سونپنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔
مجھے ایک طویل جد و جہد کرنی تھی، اپنے گھر کو بچانا تھا، اپنی ماں کو، اپنے والد کو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے بھائی اور بہن کو زمانے کی خونی گرفت سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ لڑائی مجھے اکیلے لڑنا تھی۔ والد نے جو سلوک ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ آج تک روا رکھا تھا، اس کے بعد کسی رشتہ دار سے تعاون یا بھلائی کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات تھی۔ امی کا تعلق اچھے خاندان سے تھا، لیکن میری پیدائش کے بعد ہی سے ان کے خاندان نے امی کو والد سے علیحدگی اختیار کرنے کے مشورے دینے شروع کر دیے تھے۔ انہیں یہی خوف دامن گیر تھا کہ کسی روز میری ماں پٹتے پٹتے مر جائے گی، لیکن میری ماں شاید اس زمین کی مخلوق تھی ہی نہیں۔ اس نے تو زندگی خدا اور پھر مجازی خدا کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ مر جانا تو گوارا کر سکتی تھی، لیکن والد سے علیحدگی کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ یہی وہ خیالات تھے جن کے ساتھ میں اس ڈسٹرکٹ جیل کی طرف اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا، جہاں میرے والد قید تھے۔ پہلی مرتبہ میں نے اپنی ماں کو ساتھ لانا مناسب نہ سمجھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے حالات کا صحیح سے جائزہ لے لوں اور اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا مناسب تھا۔ عملی زندگی میں اس نوعیت کے کسی واقعے سے پالا پڑنے کا تصور بھی میرے لیے محال تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مجھ میں اتنا حوصلہ کہاں سے پیدا ہوا کہ میں ایک دوسرے ضلع کی جیل کی طرف اکیلا چل دیا۔ میں نے اس سے پہلے جیل کا صرف نام ہی سنا تھا، اور اس کے متعلق جو خوف میرے لاشعور میں چھپا تھا اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا پہلے کسی طرح جیل سپرنٹینڈنٹ سے مل کر اسے سارے واقعات سنا دوں، ممکن ہے اس کا دل پگھل جائے اور وہ مدد پر آمادہ ہو جائے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ اس نے میری تمام گفتگو سننے کے بعد والد صاحب کے ساتھ اپنے کمرے ہی میں میری ملاقات کا بندوبست کر دیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد چکر حوالدار کی میت میں نے اپنے والد کو اس طرف آتے دیکھا۔ لیکن یہ کیا؟ اف میرے خدایا، میں نے زندگی میں کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ میرے والد کی شکل اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے سامنے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، جس کے منہ پر بے ترتیب داڑھی اگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی لالی کو آنکھوں کے گرد بنے سیاہ حلقوں نے گویا نگل لیا تھا، لیکن ماتھے پر مسلسل عبادت سے بن جانے والی محراب نے نور کا ہالہ سا وہاں ضرور بنا رکھا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر ہم دونوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ میں اپنے بدلے ہوئے والد اور میرا باپ اپنے اصلی بیٹے کو پہچان رہے تھے۔ پھر اس نے اچانک آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے سینے سے لگنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سارے وسوسے، دکھ، درد اس سینے کی آغوش میں سما گئے ہوں۔ ہم دونوں خاموش تھے، نہ میں کچھ کہہ سکا نہ میرا باپ۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھ کر ایک لمحے کو میرا دل تڑپا ضرور تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا صحیح حسن میں نے آج ہی محسوس کیا تھا۔ قریباً 1.5-2 منٹ تک ہم دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر روتے رہے۔ پھر میرے باپ نے ہی پہلے اپنی حالت کو سنبھالا۔ بیٹے، میرے پاس تمہیں کہنے کو کچھ بھی تو نہیں ہے۔ میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ اپنے جرم کی سزا میں اکیلا ہی بھگتوں گا، کیونکہ اب میں تمہیں اور تمہاری والدہ کو منہ دکھانے کے قابل ہرگز نہیں رہا۔ لیکن قدرت ابھی اپنا انتقام مکمل نہیں کر پائی۔ میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، لیکن ابھی شاید در توبہ وا نہیں ہوا، دعائیں مستجاب نہیں ہوئیں۔ بیٹے، تم صرف ایک بات ہی جان لو، میں نے 20 سال تک تمہاری ماں پر وہ ظلم نہیں کیے جتنا ذہنی عذاب پچھلے چند ماہ میں نے بھگتا ہے۔ میں جن اذیت ناک لمحوں سے گزرا ہوں ان سے موت بدرجہ بہتر ہے بیٹا، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ میرا والد آج جس زبان میں گفتگو کر رہا تھا وہ آج سے پہلے میرے لیے اجنبی تھی، کیونکہ میں نے اسے شعلے اگلتے ہی دیکھا تھا۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ فضاؤں میں نہ جانے کیا گھورتا رہا۔ غالباً وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ بولوں۔ میں کیا کہتا؟ میری تو زبان ہی گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بسا اوقات ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ پاتے۔ میں تو ابھی تک اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا مخاطب میرا باپ ہی ہے یا کوئی اور۔ شاید والد نے میری اس نفسیاتی کشمکش کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ میرے کچھ نہ بولنے پر دوبارہ اس نے کہا، بیٹے، زندگی نے آج میرے سامنے اس تلخ حقیقت کو لا کھڑا کیا ہے جس سے میں اب تک آنکھیں چراتا رہا ہوں۔ شراب و شباب اور بے ایمانی سے کمائی ہوئی دولت نے مجھے بالکل بے حس کر دیا تھا۔ کاش میں نے زندگی میں کسی بھی مرحلے پر تم سے وہ سلوک کیا ہوتا جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے کرنا چاہیے، تو آج مجھے تمہارے سامنے اس طرح شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔
میرے والد کی اس بات نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے ہم سے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال وہ میرا باپ تھا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کیجیے۔ میں صرف اتنا ہی کہہ پایا، پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے والد کو میری جذباتی کیفیت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ایک اور مرتبہ پھر ہم دونوں رو پڑے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ، جو ایک رحم دل انسان بھی تھا، یہ سارا ڈرامہ دیکھتا رہا۔ اس نے ہم دونوں کو الگ الگ کر کے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی۔ کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ والدہ نے دم رخصت والد کے لیے بہت کچھ میرے ہمراہ کر دیا تھا۔ وہ میں نے انہیں سونپا تو والد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میں حیران ہو رہا تھا اور ماضی اور حال کے اپنے باپ کا موازنہ کر رہا تھا۔ جیل سے رخصت ہوتے وقت میرے ذہن میں میرے والد کے وہ الفاظ مسلسل گونج رہے تھے جو اس نے اذیت اور کرب کے نہ جانے کتنے لمحوں سے گزر کر مجھ تک پہنچائے تھے۔ بیٹا، تمہاری ماں کو ہر حالت میں زندہ رہنا چاہیے، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لوں۔ اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا تو میں شاید اس لیے بھی زندہ نہ رہ سکوں کہ اب میرا ضمیر بیدار ہو چکا ہے۔ کتنی سچی بات کہہ دی تھی میرے باپ نے، اور میں نے بھی اپنے شعور کی تمام تر گہرائی کے ساتھ اس کو سچ قبول کر لیا۔ پھر گھر پہنچا تو ماں کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ میں نے کالج کی تعلیم کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی۔ میرے باپ پر کتنا سنگین جرم عائد کیا گیا تھا اور اس کے خلاف کیسی ٹھوس شہادتیں اکٹھی کی گئی تھیں، اس کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا۔ مجھے اس بات کا بھی علم ہو چکا تھا کہ اس قسم کے مقدمات میں روپیہ پانی کی طرح بہتا ہے۔ اگر روپیہ خرچ کرنے میں ذرا سی بھی کنجوسی دکھائی گئی تو جیل میں میرے والد کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیونکہ وہ جیل والوں کے لیے بہرحال ایک مجرم تھا جس کے گھناؤنے جرائم کی فہرست بڑی طویل تھی۔ ٹھیک ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ خدا ترس انسان تھا، لیکن اس جیل میں اس کے علاوہ بھی بیسیوں لوگ اور کام کرتے تھے، اور ان کے لیے میری کہانی میں دلچسپی کی اگر کوئی بات تھی تو صرف اتنی کہ میں اپنے والد کو اچھی جیل کٹانے کے عوض ان کے منہ میں کیا ڈال سکتا ہوں۔ مقدمے کا خرچ تو ایک طرف، فی الوقت تو مجھے اپنے باپ کی صحت کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ان کی جو جسمانی حالت میں نے دیکھی تھی، اس کے بعد ان کی صحت کی طرف سے آنکھیں بند کرنا ناممکن تھا۔ سب سے پہلے میں نے ان کے علاج معالجے کا بندوبست کرنا تھا، اور اس کے لیے جیل کے چھوٹے عملے کو اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ اس اعتماد کی قیمت کیا تھی، اس کا اندازہ میں لگا سکتا تھا۔ گھر والوں کی نگاہوں میں ایک ہی سوال تھا، وہ سب والد کے متعلق جاننا چاہتے تھے۔ ان کے مستقبل کی فکر دامنگیر تھی سب کو۔ اب وہ صرف اور صرف ہمارے والد صاحب تھے اور کچھ نہیں۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا خون کا ایک رشتہ۔ ایک ہی لمحے میں ہم نے سب پچھلے کئی برسوں کے واقعات بھلا دیے تھے۔ میں نے سب کو تسلی دی اور انہیں یقین دلایا کہ اب کوئی طاقت ہمارے ابو کو ہم سے جدا نہیں کر سکے گی۔ میرے لہجے میں چھپے عزم کی گہرائی کو انہوں نے محسوس کیا، قبول بھی کر لیا اور مطمئن ہو رہے۔ اس رات میری ماں نے حسب معمول عشاء کے بعد جب مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکیں ماری تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر میرے ماتھے پر آن گرے۔ میں نے اس نمی میں چھپے درد کو محسوس کر لیا تھا، لیکن آنکھیں کھول کر انہیں کہتا بھی تو کیا کہتا۔ اگلے روز الگ صبح میں نے شہر میں موجود اپنے مکان کے کرایہ دار کا رخ کیا۔ یہ شخص عدالت میں کام کیا کرتا تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ اس دنیا کے اسرار و رموز سے پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے آگاہ کر سکے گا۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ تعاون بھی کرے گا، کیونکہ اس کا سابقہ میرے والد سے بہت کم اور ہم سے زیادہ رہتا تھا۔ اس نے بڑے تحمل سے میری رام کہانی سنی۔ اس کے خاتمے پر ایک طویل سانس لے کر سب سے پہلے اس نے مجھے متعلقہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے کی خبر سنائی، تاکہ میرے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی ابھی باقی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، جیل کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور اپنے قوانین، وہاں پر ہر اچھا برا ہے اور ہر برا اچھا۔ جرم کسی نے کیوں کیا، یہ سوچنا جیل والوں کا کام تو نہیں ہوتا۔ وہ تو ہر آنے والے کو ایک ہی کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں۔ تب اپنی انا، نیت اور عزت نفس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ ملزم انہیں دولت کے پہیے سے باندھ کر گھماتا رہے، ورنہ تو وہ ان کے نزدیک انسان نہیں جانور بن کر رہ جاتا ہے۔ میرے لیے گو کہ یہ نئی معلومات نہیں تھیں، پھر بھی اپنے اس کرایہ دار کے ذریعے مجھے وہ شخص میسر آ گیا جو میرے اور اس جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے درمیان رابطہ بن سکتا تھا، جہاں میرے والد اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے۔ اس رابطے کو ہمارے کرایہ دار نے خاص طور سے ہاتھ ہلکا رکھنے کی نصیحت کی تھی۔
پھر بھی مجھے ایک بھینس جیل کے ڈپٹی صاحب کے آبائی گھر پہنچانی پڑی۔ اس نسخہ کیمیا نے میرے والد کے جیل کی زندگی کے بہت سے مسائل حل کر دیے۔ میں نے اپنے شہر کے چوٹی کے وکیل کی خدمات حاصل کر لی تھی اور مقدمہ حسب روایت مکڑی کی چال چلنا شروع ہو گیا۔ قدم قدم پر پیسے کی ضرورت تھی۔ پولیس، وکلاء، عدالت، جیل، گھر کی بیماری، کس کس کا مقابلہ کرتا۔ سرکاری فیسوں کی ادائیگی تک بات رہتی تو بھی شاید بات بن جاتی، لیکن یہاں تو ہر کوئی منہ کھولے بیٹھا تھا اور مجھے سب کے منہ بند کرنے تھے۔ یہی ایک راستہ تھا والد کو بچانے کا۔ یوں بھی میرے والد بے گناہ تو نہیں تھے۔ اس دنیا میں تو بے گناہوں کو اپنی صفائی دینے کے لیے اپنے گھر فروخت کرنے پڑتے ہیں۔ جب معاملہ یکسر مختلف ہو تو ویسے بھی ہر بات کے ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ جیل کی ہر ملاقات پر سینکڑوں روپے اٹھ جاتے تھے، کیونکہ میں اپنی والدہ کے ہمراہ عام ملاقاتیوں کی طرح والد سے نہیں مل سکتا تھا۔ جیل سے جو گارڈ والد کو تاریخ بھگتانے لاتی تھی، اس کے اللے تللے الگ تھے۔ وکیلوں کی تو فیس تھی، لیکن منشی اپنی فیس الگ وصول کرتے تھے۔ عدالتی اہلکاروں کا نذرانہ اس کے سوا تھا۔ ایک ایک کر کے ہمارے شہر والے دونوں مکان گروی ہو گئے۔ جس روز عدالت عالیہ نے ہماری حالت پر بے حد رحم کھاتے ہوئے میرے والد کو 5 سال قید با مشقت کا حکم سنایا، اس روز میری والدہ کے میری بہن کے لیے جمع کیے ہوئے تمام زیورات بھی اونے پونے داموں فروخت ہو چکے تھے، اور لے دے کے ہمارے پاس وہ مکان رہ گیا تھا جس میں ہم مقیم تھے۔ میں نے بمشکل کورٹ فیس جمع کی اور ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ دوسرے ہی روز میں نوکری کی تلاش میں نکل گیا، کیونکہ اب ذریعہ آمدن اور کوئی رہا نہیں تھا۔ جمع پونجی تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ نوکری اگر محنتی، تعلیم یافتہ اور صحت مند ہونے کے وجہ سے مل جانے والی کسی چیز کا نام ہوتا تو میں فوراً اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتا۔ میں 20 سال کا ایک تنومند اور واقعی خوبصورت نوجوان تھا۔ میری تعلیمی قابلیت کا اندازہ اس طرح فرما لیجئے کہ میں نے 2 سال تک والد کا مقدمہ لڑنے کے باوجود اپنی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے پر بھی پرائیویٹ امتحان کے ذریعے BA میں بہترین پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ ان دنوں کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ پیش کرنے کا رواج بھی گو کہ زیادہ عام نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود میرے پاس اسکول کالج کی تعریفی اسناد کے مکمل فائل موجود تھی، اور میری شرافت کی گواہی میرے علاقے کا ہر معزز شخص دے سکتا تھا۔ لیکن والد کی گرفتاری اور فراڈ کے مقدمے میں اخبارات نے ان کی شہرت خاصی بڑھا دی تھی۔ والد کو سزا ہونے تک اخبارات کے کرائم رپورٹرز ہماری جان کو آئے رہے۔ میں زندگی بھر صحافت کے اس انداز کو نہ سمجھ سکا۔ جب ایک اخبار کے فوٹوگرافر نے تاریخ پیشی پر ملاقات کو آئی میری ماں اور بہن کی تصاویر بھی اتار لیں، اور اگلے روز یہ تصاویر فراڈ کے ملزم کی بیوی اور بیٹی کے کیپشن کے ساتھ شائع ہو گئیں۔ خدایا، یہ دن دیکھنا بھی ہمارا مقدر تھا۔ اس روز شاید زندگی میں پہلی مرتبہ میری ماں نے خدا سے گلہ کیا تھا۔ جہاں بھی میں نے نوکری کے لیے درخواست گزاری، مجھے فراڈ کے ملزم کا بیٹا ہونے کی فوری سزا ملی اور ٹکا سا جواب مل جاتا۔ ہمارے شہر میں ایک مشہور کنسٹرکشن کمپنی کا دفتر تھا۔ کسی نے وہاں جانے کا مشورہ دیا۔ میں پہلے ہی درخواست اور انٹرویو سے خاصا تنگ آیا ہوا تھا۔ سوچا کیوں نہ پھر پہلے ہی ان لوگوں کے علم میں لے آؤں جو انہوں نے انٹرویوز میں مجھ سے پوچھنا ہے۔ ممکن ہے یہ بھی جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرح کوئی خدا ترس انسان ہو۔ اگر معاملہ ایسا نہ بھی ہوا تو کم از کم انٹرویو کے جھنجھٹ سے تو جان چھٹ جائے گی۔ یہی کچھ سوچ کر میں نے کمپنی کے ڈائریکٹر کو تفصیل سے ایک خط لکھ کر اپنے تمام حالات سے آگاہ کر دیا، اور یہی میری وہ غلطی تھی جس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ میں نے اپنی دانست میں اپنے تمام حالات سچ سچ لکھنے کے بعد اسے نوکری کی التجا کی کہ اس طرح میں جذبہ ہمدردی پیدا کر سکوں گا، جبکہ مجھ جیسے نوجوانوں کی ضرورت اسے ہمیشہ رہتی تھی۔ 3 دن تک میں بڑی بے چینی سے جواب کا منتظر رہا۔ چوتھے روز جواب موصول ہوا۔ مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ میری ماں کی دعائیں مستجاب ہو گئی ہیں۔ انٹرویو میں عموماً جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ تعلیم تجربے کے متعلق ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ تو مجھ سے کچھ اور ہی پوچھ رہا تھا، اور پوچھنے کا انداز اس قدر ہمدردانہ اور شریفانہ تھا کہ اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر میری زبانی میرے تمام حالات سے متعلق کریت کریت کر مختلف سوالات پوچھے، پھر از راہ کرم مجھے اپنی فرم میں بطور کلرک تعیناتی سے نواز دیا، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق میں اس قابل نہیں تھا۔ میرا سابقہ تجربہ جو 0 تھا اور اس جاب کے لیے کم از کم 5 سالہ تجربہ درکار تھا۔ پھر میرے والد کی شہرت کے بعد یوں بھی کوئی شریف آدمی مجھے منہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔
گو کہ دنیا کے کسی مذہب یا ضابطۂ اخلاق یا قانون کی رو سے کسی گناہ گار کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کو نہیں ملتی، لیکن یہ دستور زمانہ تھا اور مجھے بہرحال اس کا سامنا کرنا تھا۔ میں نے ان کی مہربانی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ ہمیشہ اس کا بھی اور فرم کا بھی تابع دار رہوں گا۔ آخر کو میرا تعلق اس ملک اور معاشرے سے تھا جہاں بھائی اور باپ اگر جرم کریں تو پولیس سب سے پہلے گھر کی بہو بیٹیوں کو تھانوں میں لے جا کر رسوا کرتی ہے، جہاں گلیمر اور تحیر پیدا کرنے کے لیے ملزم کی بیٹی اور بیوی کی تصاویر بھی حاشیے لگا کر شائع کر دی جاتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فرشتوں نے بھی شاید کبھی ان حوا زادیوں کو ننگے سر نہیں دیکھا۔ اس فرم میں ملازمت کرتے ہوئے مجھے 2 ماہ کا عرصہ ہو چلا تھا۔ کام تو کوئی خاص نہیں ہوتا تھا، لیکن تنخواہ ہر ماہ باقاعدگی سے مل جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ باس کبھی کبھی مجھے خاص طور سے بلا کر میری خیریت دریافت کر لیا کرتا۔ میں نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو اسی طرح رکھا ہوا تھا جس طرح میرے والد کے ہوتے ہوئے وہ رہتے تھے۔ میری بہن سال دوم میں پڑھتی تھی اور بھائی سال اول کا طالب علم تھا۔ تنخواہ سے بمشکل گھر کا خرچ ہی چل رہا تھا۔ والد کے مقدمے کی پیروی کے لیے مجھے بہرحال دولت چاہیے تھی۔ دوسری طرف ماں کی بیماری خطرناک ہوتی جاتی تھی۔ وہ میرے لاکھ بضد ہونے پر بھی بڑی مشکل سے ڈاکٹر کے کلینک تک جاتی، کیونکہ ہر مرتبہ ڈاکٹر 100-150 روپے کی دوائیاں لکھ کر پرچی ہمارے ہاتھ میں تھما دیتا، اور میری ماں کو اس تلخ حقیقت کا شدت سے احساس تھا کہ اس کے بیٹے کی کمائی تو اس کے علاج کے لیے ہی کم ہے، باقی روگ کون پالے گا۔ جہاں تک احباب اور رشتہ داروں کا تعلق تھا تو ان سے ہمارا شکوہ ہی بے جا تھا، کیونکہ میرے والد نے حرام کی کمائی کے گھمنڈ میں ساری عمر کسی کو منہ لگانا ہی پسند نہ کیا۔ میری ننہال سے ان کا سلوک بھی محل نظر تھا۔ پھر میری والدہ سے یہ گناہ بھی تو سرزد ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے اصرار کے باوجود والد سے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ قابل معافی گناہ نہیں ہوتے۔ بڑے ماموں نے تو ہماری طرف دیکھ کر اب تھوکنا بھی بند کر دیا تھا۔ جو بیچارے دوسرے رشتہ دار تھے، ان سے میری والدہ میرے والد صاحب کے حکم کی سرتابی کرتے ہوئے کبھی کبھار کسی شادی یا مرگ پر کسی نہ کسی بہانے مل لیا کرتی تھی، جس کا خمیازہ اس کو بہرحال بعد میں والد سے مار پٹائی کی صورت میں بھگتنا ہی پڑتا۔ باقی رہے والد کے دوست، تو وہ جس چیز کے لیے دوستی کا دم بھرتے تھے وہ ہی نہ رہی، تو دوستی کیسے رہتی؟ میں نے چھوٹی عمر ہی میں زندگی کے ایسے ایسے تلخ حقائق کا سامنا کر لیا تھا کہ خود کو دگنی عمر کا جاننے لگا۔ والد کے وہی دوست جو دن رات ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اس کی گرفتاری کے بعد دن رات اس کو گالیاں دینے لگے۔ ان کو ایک ایک کر کے میرے والد کی تمام خرابیاں ان کی گرفتاری کے فوراً بعد ہی نظر آنے لگی تھی۔ بیچارے ہمدردی کے 2 بول ادا کرنے کے روادار بھی نہیں تھے، بس ہمارے لٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھاگ دوڑ کر کے کسی نہ کسی طرح میں نے ہائی کورٹ سے مقدمے کی تاریخ نکلوا لی، اور اب وہی عدالتوں کے چکر تھے اور میں کسی اچھے وکیل کی تلاش میں سرگرداں۔ ایک روز ابھی میں دفتر سے گھر واپس آیا ہی تھا کہ مجھے ایک عجیب و غریب شخصیت سے واسطہ پڑا۔ یہ حضرت پچھلے 2 گھنٹے سے میرا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ بقول ان کے یہی تھی کہ میرا ان سے ملنا از حد ضروری تھا۔ ڈھلتی عمر، گنجا سر، سیاہی مائل گندمی رنگ اور آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں والی اینک، پرانی وضع قطع کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے، پہلی نظر میں تو وہ کوئی شریف آدمی ہی دکھائی دیتے تھے، لیکن انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا تو مجھے سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ میرے اندازے ان کے متعلق بالکل غلط ثابت ہوئے۔ موصوف کا تعلق متعلقہ عدالت سے تھا جس میں ہمارا مقدمہ زیر سماعت تھا، اور بقول ان کے وہ مجھ سے صرف انسانی ہمدردی کا جذبہ لے کر ملنے آئے تھے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا بیٹا کہ دوسروں کے معاملات سلجھاتے پھرے، نہ ہی آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کی جائے۔ میاں یہاں تو نیکی برباد گناہ لازم ٹھہرتا ہے۔ تم گزشتہ 2-3 ماہ سے عدالت کے چکر کاٹ رہے ہو اور خاندانی آدمی معلوم ہوتے ہو، اس لیے تم سے ملنے چلا آیا۔ میری بات غور سے سن لینا، اس پر عمل کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ انہوں نے اپنے میلے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کی ایک ڈبیا نکالی، اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور ڈبیا واپس اسی جیب میں دیا سلائی سمیت رکھ کر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ برخوردار، شریف آدمی ہو، عدالتوں کے چکروں ہی میں والد کی سزا کے دن پورے کر دو گے۔ فلاں وکیل کر لو، وہ جج صاحب کے خاص آدمی ہیں، اگر مقدمہ بری نہ ہوا تو کم از کم سزا میں کافی کمی ہو جائے گی، اور صرف اتنی ہی سزا باقی رہ جائے گی جتنی انہوں نے کاٹ لی ہے۔ بالآخر انہوں نے پتے کی بات بھی کہہ دی۔
جس کے لیے انہیں اتنی تمہید باندھنی پڑی تھی۔ ظاہر ہے بزرگوار کسی بڑے وکیل کے ٹاؤٹ تھے اور ان کا تعلق متعلقہ عدالت سے تھا۔ انسان گرنے پر آئے تو کس حد تک گر سکتا ہے، اس کا اندازہ شاید کوئی نہیں لگا سکتا۔ جاتے جاتے وہ فلاں وکیل صاحب کی فیس بھی سنا گئے تھے، 10,000 روپے صرف، اور یہ بھی کہہ کر گئے تھے کہ اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد ہرگز نہیں تھا، بس ایک خدا خوفی تھی، یا پھر میری حالت زار اور شرافت جس سے متاثر ہو کر وہ میری مدد کو چلے آئے تھے۔ ممکن ہے یہ کچھ ان کے بزنس کا حصہ بھی رہا ہو، لیکن اس بات کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تو چائے بھی مجھ سے نہیں پی رہے تھے، بس میں نے زبردستی پلا دی۔ انگریز کے عنایت کردہ فرسودہ اور ظالمانہ عدالتی نظام نے مجھے میری بے بسی کا احساس کافی پہلے ہی دلا دیا تھا، اس لیے مجھے اس حقیقت کو قبول کرنا ہی پڑا کہ واقعی 10,000 روپے ہوں تو میرے والد جلدی گھر آ سکتے ہیں، ورنہ 5 سال قید انہیں بہرحال کاٹنی پڑے گی، جبکہ 2 سال پچھلے مقدمے کی کارروائی کی نظر ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی ماں کی صحت دیکھ کر اس بات کا بخوبی احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اتنا لمبا عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گی، اور اپنے والد سے کیا ہوا عہد بہر صورت نبھانا تھا۔ یہ زندگی کا پہلا شریفانہ معاہدہ تھا جو ہم دونوں باپ بیٹے کے درمیان طے پایا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی زندگی کے لیے اپنے باپ کو رہا کروانا تھا، جس کے لیے 10,000 روپے ضروری تھے، لیکن یہ 10,000 آخر آئیں گے کہاں سے؟ یہی ایک سوال رہ رہ کر مجھے ڈس رہا تھا۔ اب تو گھر میں بکنے والی بھی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی، سب کچھ تو بک چکا تھا۔ کیوں نہ اپنے باس سے قرضے کی درخواست کروں؟ میں نے سوچا آخر اتنی بڑی فرم ہے اور وہ لوگ اپنے ملازموں کو قرضہ بھی تو دیا ہی کرتے ہیں، پھر باس تو مجھ پر پہلے ہی خاصا مہربان ہے، ورنہ اسے کیا پڑی ہے کہ خاص طور پر مجھی سے خیریت دریافت کرتا پھرے۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا، اور مجھے 10,000 روپیہ جو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن جو میرے لیے فی الوقت زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ضرور دے دے گا۔ ساری رات میں یہی کچھ سوچتا رہا اور اگلے روز بڑا ہی پر امید اپنے دفتر کی طرف جا رہا تھا، ذہن میں ایک خوبصورت اور شاندار مستقبل کا سپنا سجائے میں تصور کر رہا تھا اس وقت کا جب میرے والد اپنے نئے روپ کے ساتھ گھر واپس لوٹتے۔ میری ماں کے لیے وہ کتنا نصیبوں والا دن ہوگا، میں نے سوچا اور سوچتا ہی رہا۔ سیٹھ صاحب نے بڑے اطمینان سے میری گفتگو سنی، وہ میری ہر بات کے جواب میں ہاں ہاں کرتے رہے، جس سے مجھے یہی امید بندھی کہ خدا نے میری سن لی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اصولی طور پر وہ مجھے اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی مجھے ان کی فرم میں ملازم ہوئے اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ میں کسی قرضے کا مستحق ٹھہروں۔ پھر چونکہ ان کی فرم لمیٹڈ ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ قانونی معاملہ ہے، مجھے تمہارا کیس بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں رکھنا ہوگا، کیونکہ حتمی فیصلہ وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تمہاری مدد کر سکوں، انہوں نے سگار کے دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کروں گا، فی الحال تو کچھ کہنا ممکن نہیں، کم از کم 1 مہینہ انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن سر، مجھے تو آج اور ابھی ضرورت ہے، میں نے قریباً گھگیاتے ہوئے کہا۔ دیکھو بھائی، ایک صورت ہے تم قرض کے وبال سے بھی بچ جاؤ گے اور پیسے بھی مل جائیں گے۔ انہوں نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ کیسے؟ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم تمہیں ہر طرح کے تحفظ کا یقین دلاتے ہیں، تم پر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی، پھر کام بھی کوئی مشکل نہیں، پڑھے لکھے ہو، نوجوان ہو، مضبوط جسم کے مالک ہو، ہمیں کام کروانے کے لیے ہزاروں گدھے مل سکتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے تم سے ہمدردی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بھلا ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا کہ سیٹھ کی اس بات کا مطلب سمجھ نہ سکتا۔ پچھلے 2 سال سے میں نے جرائم کی اس گھناؤنی دنیا کے ایسے ایسے اسرار جان لیے تھے کہ اب مجھے کم از کم اس حوالے سے کی جانے والی ہر بات کی فوراً سمجھ آ جاتی تھی۔ ظاہر ہے سیٹھ نے مجھے یوں ہی نوکری نہیں دے دی تھی، یہ بڑے گھاگ شکاری تھے، پھندا لگا کر مچان میں بیٹھ کر لمبے عرصے تک ٹھنڈے دل سے شکار کا انتظار کرتے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک مرتبہ ان کے جال میں پھنسنے کے بعد پھر کوئی بچ کر نکل جائے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بہت پہلے مطلب کی بات پر آ جاتا، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ کاروباری لوگ حملہ ہی اس وقت کرتے ہیں جب شکار کے چاروں شانے چت ہو کر گر پڑنے میں کوئی شائبہ باقی نہ رہے۔ اس دوران بڑے تحمل سے سیٹھ میرے حالات کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ اب اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شکار بچ کر نہیں جا سکتا، میں اس کے پھندے میں آ گیا تھا، فرار کی تمام راہیں مسدود تھیں۔